آج تیسری شب ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ تیسری شب 11 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی لخت جگر، سب سے چہیتی شہزادی، منگل کے دن تیسری شب مغرب اور عشاء کے درمیان اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ وہ ذات ہے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ، نقیہ تقیہ زکیہ، ام ابیہا، ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ حضور علیہ السلام کی یوں تو 4 شہزادیاں ہیں، لیکن چاروں میں سب سے چہیتی اور پیاری شہزادی یہی تھی۔ ان کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، جس کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف جب 35 سال کی تھی تو اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک کی ولادت ہوئی، یعنی نبوت کے ظہور سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے خواب میں فرشتوں کا آنا، جبریل کا آنا اور رویائے صادقہ یعنی سچے خواب حضور علیہ السلام کو دکھائے جا رہے تھے۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جو معراج بیان کرتے ہیں 27 رجب والی، یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے اور ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کو تقریباً اعلان نبوت کے بعد 34 مرتبہ معراج ہوئی، لیکن یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جنت کی سیر کر رہے تھے۔ سیر جنت کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا خوبصورت سا پودا ہے یا ایک خوبصورت سا پھول کھلا ہوا ہے، اور اس پھول کی خوبصورتی اور حسن نے پوری جنت پر گویا کہ اپنی کرنیں بکھیر رکھی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ زہرا ہے، یہ زہرا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ اس پھول کو توڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو لیا اور کھا لی، اور کھا لیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے اظہار محبت فرمایا، اور اسی شب سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی امی کے شکم میں تشریف لائیں۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا سیدہ فاطمۃ الزہرا اس جنتی پھول کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کے جو کمیاں ہیں، عورتوں کی ان کمیوں سے اللہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو محفوظ رکھا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی عورت مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، کتنے ہی متقی پرہیزگار پارسا ہو، اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو مہینے بھر نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ مہینے بھر روزہ رکھ سکتی ہے، کیونکہ ان کو مہینے میں کچھ دن ایسے گزارنے پڑتے ہیں کہ جب ان پر روزے کی قضا ہوتی ہے اور نماز ان پر معاف ہوتی ہے۔ بچے کی ولادت ہو تو بھی وہی معاملہ ہے، اور اس سے پہلے کے جو مراحل ہے ہر مہینے وہ بھی وہی معاملہ ہے۔ لیکن ایک سیدہ خاتون جنت ہے کہ کبھی اس منزل سے آپ نہیں گزری، آپ پورے مہینے نماز پڑھتی تھی
اور رمضان شریف میں پورا مہینہ روزہ رکھتی تھی. کبھی وہ ناپاکی اور گندگی سیدہ پر نہیں آئی. میں حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ 15 رمضان المبارک کو ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کے وقت سیدہ فاطمہ مصلی پر نظر آتی. بعد عصر یعنی کہ ظہر کے بعد بیٹے کو جنم دیتی ہے اور اسی دن عصر کی نماز پڑھتی ہے. یہ کوئی عورت کے نصیب میں نہیں ہے. یعنی کتنی پاکیزگی اور طہارت ہے ان کے پاس. اللہ پاک نے انہیں کیا عظمتوں سے. اور جس دن ولادت ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک، جس دن ولادت ہوئی ہے، تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آپ والد بزرگوار کی طرح ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے اور آپ کے انوار جو نکلے تھے، نورانیت جو ہے وہ نورانیت پوری کائنات میں پھیلی. گویا کہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے انوار فاطمہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، ویسے ہی اولاد فاطمہ بھی پوری دنیا میں پھیل کر کے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی علاقے میں ایک برادری ہے تو دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تو تیسری نہیں ہے، فلاں ہے تو فلاں نہیں ہے، فلاں. جیسے ٹرکی کے اندر جو برادری ہے وہ انڈیا میں نہیں، جو انڈیا کی برادریاں ہیں وہ سعودی میں نہیں ہے، بہت ساری. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اولاد فاطمہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر علاقے میں موجود ہے. یہ سیدہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم اطہر سے ایک مخصوص خوشبو آتی. یہ سید اکبر دانا پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مولد فاطمہ میں لکھتے ہیں کہ، اور یہ بھی شیخ محقق کے حوالے سے لکھتے ہیں، یعنی یہ بھی وہاں حوالہ ہے شیخ محقق. اور شیخ محقق کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. ہندوستان میں علم حدیث لانے والی شخصیت کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، محقق کے علی الاطلاق. تو سیدہ پاک کے جسم سے گویا کہ جو خوشبو آتی تھی، وہی خوشبو اولاد فاطمہ سے بھی، سیدوں کے جسم سے بھی آتی تھی. یہ کب تک آتی رہی؟ چنگیز خان کے دور تک آتی رہی. ہلاکو چنگیز خان نے جب حکومت کی تو سیدوں کو وہ قتل کرتا تھا، چونکہ وہ جو خوشبو سونگ سونگ کے کہ یہ اولاد فاطمہ ہے، خوشبو سونگ سونگ کے انہیں قتل کیا جاتا تھا. تو اس دور کے سیدوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ خوشبو اٹھا لے تاکہ یہ پہچان ختم ہو جائے، ورنہ یہ سونگ سونگ کر تو سارے سیدوں کو ختم کر دے. تو وہ خوشبو اس وقت ان کی دعاؤں سے اٹھا لی گئی. اب وہ خوشبو اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے. اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ان لوگوں کو آتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ، جو نوجوان بچے جنہوں نے نہیں سنا میں اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کو ابھی بھی سادات کی، سیدوں کی خوشبو آتی ہے. ہمارے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دعوت میں جا رہے تھے، تو دعوت کے لیے جو ہے جو پرانا محلہ تھا وہاں کے کسی صاحب نے کہا، لوگ بہت مانتے تھے ان کو کہ حضرت آپ تشریف لائیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو اس دن بخار بھی تھا مگر وہ جلدی نکلتے نہیں تھے کیونکہ لکھنے لکھانے کا کام بہت تھا ان کے پیچھے. 1200 سے زائد کتابیں لکھی انہوں، 1200 سے زائد. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 500-550 کتابیں تو میرے پاس ہی موجود ہیں، ان کی میرے گھر میں موجود ہے الحمدللہ. مجھے بچپنے سے ان کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو 500-550 کتابیں میرے پاس ان کی موجود ہیں. اور ایک کتاب تو اتنی طویل ہے ان کی، 12 جلدوں میں، العطایا نبویہ فی الفتاوی رضویہ، 12 جلدوں میں اس کی شرح کی گئی ہے، تو وہ 30 جلدوں تک پہنچی. اور کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی، پڑھیے تو پتہ چلے کہ کیا علم ہے. ایسے علم والے بھی دنیا میں گزرے. 108 علوم و فنون میں ماہر تھے، 108 علوم و فنون. لیکن ان کا سب سے بڑا وصف تھا کہ وہ عاشق رسول تھے، بہت بڑے. تو جب دعوت قبول کر لی تو بہت منت سماجت کرنے والے نے کی دعوت قبول کر لی. تو اس زمانے میں ڈولیاں ہوتی تھی، پالکیاں ہوتی تھی، تو بہت عزت کے ساتھ کسی کو لے جانا ہوتا تھا تو پالکی میں لے جاتے. تو پالکی میں کرائے کی پالکی میزبان نے لائی اور آپ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جب پالکی چلی تو
پالکی ان کے گھر سے نکلی سوداگران سے اور نکل کر بازار میں پہنچی تو انہوں نے آواز لگائی رکو 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 ٹھہر، پالکی روک دو. پالکی روک دی گئی تو یہ فوراً اس سے اتر پڑے، جلدی سے نکلے، اور جو چار لوگ اٹھاتے تھے پالکی، تو 4 لوگ پالکی اٹھائے ہوئے تھے، ان چاروں کو کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم میں کون سید ہے بتاؤ، کیونکہ مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی. کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ابھی بھی اللہ والوں کو سادات کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آ رہی حضور علیہ السلام سیدہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہا، اور جب یہ کہا تو اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو جو واقعی سید صاحب تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولوی صاحب، مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس سے اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. تو کہا کہ شاید آپ یہ کہاں، بہت دن سے پریشان تھا، کچھ کام دھام نہیں مل رہا تھا، تو انہی لوگوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گیا اور آج پالکی لے کے آپ کے پاس آ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی نے سرے بازار اپنا امامہ اتارا، وہ اس مزدور سید کے قدموں میں رکھ دی. کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجیے، قیامت میں کیا جواب دوں گا آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے مجھے اتنی عزتیں دی اور میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کر کے گیا، تو میں کیا جواب دوں گا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ پاک کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا، لیکن آپ ایسا نہ کریں، آپ بہت بڑے عالم ہیں. کہا نہیں معافی ایسے نہیں ہوگی، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے. آپ پالکی میں بیٹھیے اور جتنے قدم آپ مجھے لے کر کے آئے ہیں میں پالکی کو کاندھا دوں گا اور آپ کو وہاں تک لے جاؤں گا، تب میرا دل مطمئن ہوگا. دنیا نے دیکھا، لوگوں کی چیخ نکل گئی، ہزاروں شاگرد تھے، لوگ چیخ پڑے. تو یہ خوشبو ابھی بھی آتی ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے. لیکن پہلے عام خوشبو تھی، چنگیز خان کے دور تک تو سونگ کے. تو سیدہ فاطمہ، غور کریں. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد سے سچے دل سے عشق اور محبت کر کے ان کے عشق میں فنا ہو جائیں تو اللہ سیدہ فاطمہ کی خوشبو کی خیرات اس کو بھی عطا کر دیتا. صوفیہ کے نزدیک ایک اصطلاح ہے نسبت عطریہ. یہ نسبت عطریہ یہ ہے کہ وہ بندہ اگر کمرے میں بیٹھے گا تو خوشبو نہیں لگایا ہوگا لیکن کمرہ مہکتا ہوگا. اس کی نسبت جتنی مضبوط ہوگی اتنی خوشبو اتنی مضبوط ہوگی، اس کے آس پاس آپ کو خوشبو نظر آئے گی. یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سید، میں تو یہ کہتا ہوں، میر غلام علی آزاد نے بہت اچھی بات کہی ہے. میر غلام علی آزاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے رشتے جتنے سب قابل احترام ہیں، لیکن فاطمۃ الزہرا صرف رسول اللہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا جگر ہے. جگر رشتوں، جب حضور کے رشتوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو جو سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، اللہ کے رسول نے فاطمۃ بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو وہاں رشتے تو اپنی جگہ ہے، یہ رشتے سے بڑی چیز ہے. حضور علیہ السلام اگر عرش پہ قدم رکھ دے تو عرش کی معراج ہو جائے، زمین پہ قدم رکھے تو زمین جنت کا ٹکڑا بن جائے. وہ روضۃ من ریاض الجنہ کیا ہے، جہاں حضور نے قدم رکھا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو گئی ہے. تو جب حضور قدم رکھ دے تو جنت کا ٹکڑا بن جائے، تو جو حضور کا جگر کا ٹکڑا ہو، اس جگر کے ٹکڑے کی شان کیا. ایک دو روایت اور سن لیں، بات پوری کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت حوا کو حوا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی. حضرت حوا کو حوا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی. تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، حوا تیرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا. حوا، بھئی میاں بیوی کی محبت ہے، انسان کہتا ہے. وہ بھی ہمارے ابا تھے آدم علیہ السلام، اسی لیے ہم لوگ کو وراثت میں ملی ہے بیویوں کی محبتیں. ہم سے بڑھ کر بیویوں سے محبت کون کرے گا؟ بیویاں زندہ ہو تو ان کے نام پہ سمرقند اور بخارا جیسے شہر بناتے ہیں، اور مر جائیں تو ان کے نام پہ تاج محل جیسی عمارتیں بناتے ہیں. یہ تو اپنے ہی وصف ہے، باپ کی وراثت میں ملی ہے محبت. بہرحال تم منہ سے نکل گیا
हवा और तेरे जैसा कोई खूबसूरत औरतों की कायनात में नहीं हो सकता। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ और आदम और हव्वा से कहो कि चलो अब हम भी तुम्हें कुछ दिखाते हैं अल्लाह के हुक्म से, हम भी तुम्हें कुछ दिखाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो ले करके जन्नत में गए जहां ले जाना था और कहा कि जरा इनको भी देखो। तो देखा वहां एक खूबसूरत शहजादी मौजूद है, उसके सर पे ताज है और उसके दो गोशवारे हैं। गोशवारों को क्या कहेंगे अपनी मालियों की जुबान में? बालियां कह लीजिए। असल में गोशवारे उसको कहते हैं कि वो कान में लटकते हैं और उसमें मोती होते हैं। उसका हक जानो, हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? बालियां के गोशवारे, उसमें कान में लटकते मोती लटकते हैं कान के, वो तो सर पे ताज है और दो गोशवारे और वो खूबसूरत शहजादी है। तो हजरत आदम और हव्वा ने उसकी खूबसूरती देखी, तो अब हव्वा की खूबसूरती उस हुस्न के सामने क्या थी? अगर समझाने के लिए को तो यही कह सकते हैं कि जैसे हुस्न मुस्तफा के सामने हुस्न यूसुफ, खूबसूरत तो थी ना हुआ, हजरत यूसुफ भी तो खूबसूरत थे, लेकिन हुस्न मुस्तफा के सामने हुस्न मुस्तफा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम मर्दों में जितने खूबसूरत थे, अल्लाह ने वो हुस्न औरतों में सैयदा फातिमा को सिर्फ अता किया। वो अपने बाप की हमशबी थी, हमशबी मुस्तफा थी। और सैयदा आयशा सिद्दीका तो यहां तक फरमाती है, चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, सखावत में बिल्कुल वो हूबहू अपने बाबा की तरह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बल्कि अगर हुजूर के विसाल के बाद हम हुजूर का चलना, उठना, बैठना देखना चाहें तो सैयदा को देखें। सखावत भी वैसी कहती थी सैयदा आयशा सिद्दीका कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सच्चा मैंने किसी को देखा है, सैयदा फातिमा को देखा। सबसे ज्यादा मैंने सखी किसी को देखा, सैयदा फातिमा को देखा। खूबसूरती बिल्कुल हूबहू मुस्तफा जान अपने वालिद के हूबहू थी हुस्न में, खूबसूरती में। तो और हुस्न यूसुफ खूबसूरत है, लेकिन हुस्न मुस्तफा एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि या रसूल अल्लाह, जलीखा और उसकी सहेलियों ने यूसुफ को देखा, उंगलियां काट ली, अगर आपको देख लेती तो उंगलियां नहीं काटती, अपना दिल काट लेती। हुजूर का हुस्न, हुजूर का। तो अब सैयदा हव्वा के बारे में कह दिया गया कि तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता औरतों में। लेकिन जब उधर देखा तो क्योंकि वो हुस्न मुस्तफा की तस्वीर थी, तो पूछा ये कौन है? तो कहा ये आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी है, ये फातिमा है, फातिमतुज़ ज़हरा है। और जो सर पे ताज है ये इसका सरताज है, अली है। ये जो सर पे ताज है ये इसका सरताज अली है। और जो ये दो गोशवारे हैं इसके शहजादे हैं, एक को हसन कहा जाएगा, एक को हुसैन कहा। ये शान है। एक शान और सुन लीजिए, फिर बात पूरी करते हैं। फिर हमारे रिजवान, कारी रिजवान नूरी से दो चार अशार सुन लेंगे, और कारी साहब, कारी अब्दुल सलाम अगर कुछ लाए तो दो चार अशार उनसे भी सुन लेंगे। हर साल का हमारा मामूल है, तो इनको भी वक्त मिल जाए 5 मिनट में, 5-7 मिनट में ये भी हो जाए। असल में मैं इसलिए दर्स में थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि इफ्तार के बाद फिर फौरन तरावी के बाद दर्स, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में सभी बैठे रहते हैं, तो हमें भी वक्त का ख्याल करना चाहिए ताकि रोज आना है तो थक ना जाए। तो एक बात और सुन लें, ये भी ये रिवायत मुआरिजुन नबुवा में लिखी है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि अक्सर बनी इसराइल के वाक़यात बयान करते थे, इबरत अंगेज वाक़या। तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के दरमियान बयान किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी जो थी बड़ी चहीती थी, और जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का दामाद था तो आपने दामाद को एक ताज दिया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद को एक ताज दिया था, और उस ताज में 700 मोती जुड़े हुए थे। वो जो सच्चे मोती होते हैं, शायद हम लोगों ने देखे नहीं होंगे अभी तक सच्चे मोती, वो सच्चे मोती 700 जुड़े हुए थे। ताज, ऐसा ताज दिया था दामाद को। मौला मुश्किल कुछ आए घर में, और आने के बाद सैयदा ने पूछा कि क्या हाल है, तो कहा हुजूर के
کی محفل سے اٹھ کے آ رہے ہیں. کہا اچھا تو کیا کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہا آقا علیہ السلام نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا واقعہ آج بتا. آپ لوگ بھی گھر جایا کریں تو جو سنتے اس میں سے کچھ گھر والوں کو بتایا کریں, یہ بھی بزرگوں کی سنت ہے. تو کہا آج سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا واقعہ بتایا. کیا واقعہ؟ کہا انہوں نے اپنے داماد کو ایک تاج دیا تھا جس میں 700 سچے موتی جڑے ہوئے تھے. اب مولا علی سے انہوں نے خود پوچھا, تب مولا علی نے بتایا, ورنہ مولا علی نے خود سے نہیں بتایا. اس سیدہ کو کچھ ملال ہو گیا. ملال یہ ہو گیا کہ کہیں میرے سرتاج کے دل میں یہ بات تو نہیں آ گئی کہیں کہ سلیمان بھی نبی تھے اور انہوں نے داماد کو تاج دیا 700 سچے موتی والا, اور مجھے تو بظاہر کچھ نہیں ملا. حالانکہ مولا علی کبھی سوچنے والے بھی نہیں تھے, لیکن سیدہ کو ملال ہوا. اللہ نے اتنا ملال بھی ان کے دل میں رہے گوارا نہیں کیا. کیا اللہ ان لوگوں کی کیا خوشی چاہتا ہے اللہ؟ ارے محبوب کے محبوب ہیں, اللہ کے محبوب رسول اللہ ہے, اور رسول اللہ کے محبوب یہ لوگ ہیں. سیدہ فاطمہ, علی یہ مرتضیٰ, امام حسن, امام حسین. ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ رسول اللہ کس سے محبت کرتے؟ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. آج کل کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ سے بغض رکھتی تھی, اناد رکھتی تھی. استغفر اللہ, جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, دجال ہیں, دین کے دشمن ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ دل میں بغض رکھنے والی خاتون کا نام نہیں, جن کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں, سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائی, ان کی پاکیزگی بیان فرمائی. یہ رافضیوں کا بہتان ہے جو آج کچھ سنی لڑکے ان کی تقریریں سن کر کے بکواس کرتے. اپنا ایمان بچاؤ, اپنا عقیدہ بچاؤ. امہات المومنین میں سے کسی نے بھی کبھی اہل البیت سے بغض نہیں رکھا. اصحاب رسول اللہ کی اولاد کو چاہنے والے تھے, ان کے درمیان محبتیں تھی, الفتیں تھی, پیار تھا. یہ تو بعد میں گڑے گئے کہانی قصے اور ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر دیا گیا. یہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں کی شرارتیں. اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہو اور صحابہ سے بھی پیار کرو, اہل البیت سے ہی پیار کرو. دل کھول کے صحابہ کو چاہو, دل کھول کے اہل البیت کو چاہو. جہاں نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں وہی صحابہ سے, چاروں یاروں سے محبت کرتے ہیں, اصحاب رسول سے اور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا فرمائے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن. ایمان کی حفاظت چاہتے ہو, حضور کی نسبتوں کا خیال کرو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ چاہتی تو کچھ کہہ سکتی تھی, کون روک سکتا تھا, لیکن وہ سچے لوگ تھے, وہ اچھے لوگ تھے. ام المومنین سے کسی نے پوچھا حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضور علیہ السلام کی محبت جو بتائی, فرماتی ہیں حضور سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ ایک ہستی ہے جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث. تو اور کہا مردوں میں کس سے محبت کرتے تھے؟ کہا ان کے شوہر علی سے محبت کرتے. کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں. یہ وہ آپس میں یہ پیار محبت تھی. تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب ہیں حضور, اور حضور کے یہ محبوب لوگ ہیں, محبوب خدا کے محبوب لوگ ہیں یہ. سبحان اللہ, کیا مرتبے ہیں ان کے. ارے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو, یا رسول اللہ جو آپ سے پیار کر لے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آپ جس سے پیار کرنے لگے اس کا کیا مقام ہوگا, اس کا کیا مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. تو ملال آ گیا کہ میرے شوہر پتہ نہیں کیا سوچا. حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سوچا, لیکن انہوں نے سوچ لیا. قدرت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں حل فرمایا کہ مولا علی کی آنکھ لگی, سو گئے. اٹھے تو اٹھ کر کے کہتے ہیں فاطمہ آج ہم نے خواب دیکھا, ہمارا خواب اب ہم تم سے سناتے ہیں. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ خواب یہ دیکھا کہ جنت میں تم ایک تخت پہ بیٹھی اور تمہارے سر پہ تاج اور اس میں 1000 موتی جڑے, وہاں 700 تھے, یہاں 1000 ہیں. اور ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت جو آپ کی خدمت میں کھڑی ہوئی ہے, اور وہ یہ تمنا کر رہی ہے کہ آپ ایک نظر اس کو صرف دیکھ, صرف ایک نظر اس کو دیکھ. وہ ایک نظر کی تمنا ہی ہے آپ کی. تو میں نے پوچھا فاطمہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے مجھے خواب ہی میں جواب دیا کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کے شوہر کا آپ نے مجھ سے تذکرہ فرمایا.
پڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ. آئے ہائے. اور سلیمان علیہ السلام نے داماد کو تاج دیا، لیکن میرے بابا نے آپ کو لواء الحمد عطا فرمایا کہ جب اللہ محبوب کو لواء الحمد دے گا تو وہ حمد کا جھنڈا آپ کو تھمایا جائے. یہ سیدہ فاطمہ آج ان کے وصال کی تاریخ ہے. ہو سکے تو اپنے گھروں میں ان کے لیے اصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے وسیلے سے دعا کریں. یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کے محبوب ہیں. ان کے واسطے ان کے وسیلے دعائیں نہیں ٹلتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اہل البیت کی سچی محبت عطا فرمائے.